الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحانہ فداں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہوں۔ جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیان چکا بازمن پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجد والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شب معراج گزری اور ہم نے مختصر پروگرام بھی کیا، بہت سی باتیں عرض کی، بہت سی باتیں باقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ، ایک عظیم سفر، سیر و سیاحت، تفریح، ایک ایسا سفر عطا فرمایا جو کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، ایسی خصوصیت جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملی، نہ آپ کے بعد کسی اور کو ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں منفرد، تنہا، یکتا ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے نا۔ یہ صرف سرکار کی خصوصیت کہ آپ کو اللہ نے اپنے بارگاہ کا مہمان بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بذات خود مطالبہ کیا تھا، ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی، ایک ہوتا ہے لا ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، رہنے دو۔ ایک ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تھوڑی تاکید ہے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے، میں دیکھ نہیں سکتا، رب کا دیدار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چل ٹھیک ہے، تیری بھی خواہش پوری ہو جائے، کوہ طور پر دیکھ، اگر میں ایک تجلی نازل کروں گا، اگر تو یہ پہاڑ جم گیا تو پھر تو دیکھ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اللہ نے پہلے لن ترانی فرمایا، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور پھر پہاڑ پر ایک تجلی نازل فرما کر ایک جلوہ دکھایا، ایک تجلی کا ایک جلوہ دکھایا کہ موسیٰ بہت ہارڈ کام ہے، بہت بھاری کام ہے نا۔ یہ حضرت موسیٰ کی تھوڑی سی خواہش مان لی گئی، پوری کر لی گئی کہ ٹھیک ہے موسیٰ چلو ٹھیک، ڈائریکٹ ایسے تو نہیں دیکھ لینا، لیکن یوں دیکھو، پہاڑ پر میں تجلی تم پر نازل نہیں کرتا ہوں، میں تجلی پہاڑ پر نازل کرتا ہوں، وہاں تم دیکھو، پہاڑ کو تمہارے لیے آئینہ بنایا، وہ وہاں آئے گی، اگر تم پہاڑ اور تم ٹکے رہے تو پھر دیدار کا امکان ہے، پھر یہ پتہ چل جائے گا، یہ رزلٹ آئے گا کہ ہاں تمہارے اندر وہ صلاحیت، وہ قوت، وہ طاقت ہے کہ تم میرا دیدار کر سکو۔ حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو کر گر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پتہ یہ چلا پہاڑ سے جو تجلی ٹکرائی اس کی بھی تاب حضرت موسیٰ نہ لا سکے، حضرت موسیٰ وہ بھی نہ دیکھ سکے، ہے نا۔ اسی لیے اللہ فرماتے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ آنکھ، ایسی آنکھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ جس نے اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا وہ خود بھی جمے رہے، آنکھیں بھی نہ جھپکی ہے، جھپکی بھی نہیں۔ ایک ہوتا نا ہم سورج کو دیکھ لیں، آپ ابھی نکل جائیں سورج کی طرف نگاہیں اٹھائیں، سورج کو دیکھیں، آپ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ نہیں سکتے، چاند کو تو دیکھ لیں گے لیکن سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی تجلی ایسی ہے جیسے کہ سورج کی کرنیں،
ہم اسے ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ بھر دوپہر میں آپ بالکل گرمی میں سورج کی طرف دیکھیں، آپ کی آنکھیں بالکل چندھیا جائے گی، آپ آنکھیں بند کر لیں گے اور پھر جب ادھر دیکھیں گے تو آپ کو کالا کالا نظر آئے گا، اندھیرا اندھیرا نظر آئے گا۔ آپ کی آنکھیں اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ سورج کو ڈائریکٹ دیکھ سکے۔ تو یہ اللہ کی تجلیات سورج سے کروڑہا درجہ زیادہ ہیں، اس کی تجلیات کروڑہا درجے زیادہ، لیکن حضرت موسیٰ جو نہ دیکھ سکے، میرے محبوب نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دیکھا تو نہ آنکھوں میں اندھیرا آیا ہے، نہ آنکھیں جھپکی ہیں، رب کا دیدار کرتے رہے، رب کے دیدار میں بالکل مگن ہو گئے، مست ہو گئے، اور اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، وہ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی، لیکن کچھ اللہ اور رسول کے درمیان باتیں ہوئی ہے، کچھ کا ہمیں پتہ چلا، کچھ کا ہمیں پتہ نہیں چلا، بہت سی باتیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر لوٹے۔ بتانے کی بات، کہنے کی بات یہ ہے کہ اب یہاں دنیا میں جب تک ہم ہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، یہ کسی کی نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، اور کسی کی نہ دیکھ سکے اللہ اپنے محبوب کو دکھا دیتا ہے، کسی کی نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو جلوہ دکھایا۔ اب صحابہ اکرام پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا؟ حضرت موسیٰ کو تو لن ترانی کا جواب آیا، نہیں دیکھ سکتے، یا رسول اللہ ہمیں اپنے رب کا دیدار ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے قیامت میں ہوگا، دنیا میں تو صرف میں، دنیا میں تو صرف میں، یہ میری خصوصیت کہ میں نے رب کا دیدار کیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی مطالبہ کیا تھا، حضرت موسیٰ نے کیا بعد میں، حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا تھا، کیا کہا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کہتے بنو اسرائیل ویسے ہی بڑے ہٹ دھرم تھے، بڑے ضدی تھے، کوئی بات سنتے نہیں مانتے نہیں، جیسے آپ لوگ علماء کی نہیں سنتے وہ نبیوں کی نہیں سنتے تھے، ہے نا، تو بڑے ضدی تھے، مانتے نہیں تھے کسی کی بات۔ حضرت موسیٰ بڑا سمجھاتے، بڑے پیار سے چاہتے تھے کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں، صراط مستقیم پر رہیں، جنت جائیں، لیکن نہیں، وہ اپنی مستی میں مست تھے، وہ بس بار بار بھٹک جاتے، بار بار راستہ چھوڑ دیتے، حضرت موسیٰ پکڑ پکڑ کر لاتے پھر چھوڑ دیتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی لیکن پھر بھی ٹک نہیں پائے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تیرے رب پر ایمان لائیں، حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ پر ایمان لاؤ، تو کہتے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، ہے موسیٰ ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لے، کھلی آنکھ سے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ اچھا مطالبہ لیکن ہے بیوقوفی والا، تو حضرت موسیٰ نے، لیکن حضرت موسیٰ نے ان سے نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حضرت موسیٰ نے نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا، حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ دیدار ہو سکتا ہے لیکن ہماری کیپیسٹی ہے یا نہیں وہ ہمیں نہیں پتا، دیدار تو ہو سکتا ہے لیکن کیپیبل ہیں یا نہیں ہم، یہ ہمیں نہیں پتا۔ جب قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، تو کہتے حضرت موسیٰ نے بھی التجا کر دیا اللہ سنا میری قوم نے کیا کہا، اے اللہ انہیں دیدار کرنا ہے، یہ تجھے دیکھیں تبھی ایمان مجھ پر لائیں گے، اے اللہ دکھا دے ان کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو بجلی نے آ کر انہیں پکڑ لیا، مطلب ان پر بجلی گری، سب کے سب مر گئے، ایک بجلی آئی سب کے سب مر گئے۔ اب جب سب کے سب مر گئے ہیں سب ویران، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ نے دعا کیا اللہ سب گئے، یہ بڑے نادان بڑے بیوقوف لوگ ہیں، یہ سنتے نہیں مانتے نہیں، اے مولا معاف کر دے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے معاف کیا، اے موسیٰ تیرے لیے معاف کیا جا۔ اس پوری قوم کو جو مر چکی تھی اللہ نے دوبارہ زندہ فرما دیا، دوبارہ زندہ فرمایا، ہے نا، اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، لیکن ان سے ناشکری گئی نہیں، وہ ناشکرے کے ناشکرے ہی رہے، ہے نا، کبھی شکر گزار بندے نہ بن سکے، اتنی ساری نعمتیں اتنے سارے احسانات کے باوجود۔ اب قرآن نے بنو اسرائیل کا سارا حال بیان کر دیا، پورا اے سے لے کے زیڈ تک انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے،
کیا کیا اللہ نے ان پر احسان کیا، انہوں نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی، اللہ نے قرآن میں سب بیان کر دیا۔ آج امت مصطفیٰ قرآن پڑھتی ہے، بنو اسرائیل کے احوال پڑھتی ہے، وہ بندر بنا دیے گئے، وہ خنزیر بنا دیے گئے، بندر بنائے گئے، خنزیر، خون کی بارش، جوؤں کی بارش، پتھر کی بارش، انہیں یعنی سارے عذابات کا ذکر ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے، کیسے احسان، اور انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی، اللہ نے سب بیان کر دیا۔ آج بنو اسرائیل کا حال، ان یہودیوں کا حال، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ پڑھتا وہ جانتا ہے اللہ نے ان کی ساری پول کھول دی ہے۔ انہوں نے حضور کو جھٹلایا، اللہ نے قرآن میں وہ بھی بیان کر دیا کہ یہ اپنی کتاب کو چھپا دیتے ہیں، اپنی کتاب بدل ڈالتے ہیں، سب کچھ بیان کر دیا ان کی ساری نافرمانیاں۔ لیکن جانتے ہیں اس امت مصطفیٰ پر اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے، اس امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا عظیم اور بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کے نافرمانوں کی ساری نافرمانیوں کو چھپا لیا ہے، ساری نافرمانیاں چھپا لی۔ یہاں ہم نافرمانیاں پر نافرمانیاں کرتے جائیں، لیکن اللہ کی وحی نازل نہیں ہونی ہے، اب اس کی کسی کتاب میں نزول نہیں ہونا، ہمارے حالات آنے والی نسلیں پڑھنے والی نہیں ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے، ہم نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی، اور یہ تو دنیا ہے۔ کل آخرت میں سب سے پہلے یہودیوں کو اٹھایا جائے گا، یہودیوں کا حساب لیا جائے گا، ساری کائنات کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب سارے اہل محشر کے سامنے ہوگا، سب انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اچھا یہ بندوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، انہوں نے یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، اچھا انہوں نے یہ کام کیے، سارا اہل محشر کے سامنے سارا حساب ہوگا۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئے گی، یہ حساب پرائیویٹ کر دیا جائے گا، یہ حساب چھپا لیا جائے گا، اب کسی کے سامنے حساب نہیں، وہ بندہ حاضر ہوگا، امت مصطفیٰ کا بندہ ہے، حاضر ہوگا، رب اس سے اپنی پرائیویٹ میں بات فرما لے گا، اس سے حساب لے لے گا، وہ سارے اہل محشر دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں اس کا کیا ہو رہا ہے، سارے انتظار میں ہیں، ویٹ میں ہیں، پتہ نہیں اس کا ہو کیا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے معاملہ، یہ جائے گا جہنم میں یا جنت میں، پتہ نہیں ہے، یہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، بتا کتنی نماز پڑھی، بتا کتنا کمایا، بتا کہاں خرچ کیا، بتا کتنے روزے رکھے، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا، سارا حساب کتاب بندہ دے رہا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ، اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ۔ لیکن کچھ ایسے ہیں امت محمدیہ میں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا کھلے عام حساب ہوگا، جن کا کھلے عام ہوگا، رب سب کے سامنے ان کا حساب لے گا، ان کی پردہ پوشی نہیں ہوگی، انہیں چھپایا نہیں جائے گا، بلکہ سارے اہل محشر دیکھیں گے، ہاں بندے نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ سارے اعمال اس کے ہیں، یہ اعمال کرتا تھا، کھول کر سارا حساب اس کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ جانتے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کے عیب دوسروں کو بیان کیے ہوں گے، دوسروں کو بیان کیے ہوں گے، یہاں سے گئے اس کی بات لے کر اس کو جا کر کہہ رہے پتہ ہے آج تو اس نے ایسا کیا، آج تو اس نے وہ، آج تو ایسا ہوا ہے نا، اس نے تو وہ تو وہاں گیا تھا، اس نے تو ایسا کیا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس نے ایسا پہنا، اس نے ایسا کھایا، یہ ساری باتیں جو ادھر سے ادھر کرنے والے لوگ، جو دوسروں کے، اب اچھی بات ہے تو خیر ہے، اچھی باتیں بتائیں تو اچھی بات، لیکن بری باتیں، بات یہ ہے بری بات، آپ نے کسی میں عیب دیکھا، آپ نے کسی کو فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر جاتے ہوئے دیکھا کہ ٹاکیز میں گھس رہا ہے، اور اچھا آدمی ہے جو ہم یعنی 5 وقت کا نمازی ہے، اور ہم سب سمجھتے تھے کہ یہ تو تھیٹر اور ٹاکیز میں فلم دیکھنے نہیں جاتا ہوگا، لیکن اسے آپ نے دیکھ لیا، ہاں چپکے سے بھاگا ہے، چپکے سے ٹاکیز میں گھسا، آپ نے دیکھ لیا، آپ پورے محلے والوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ پتہ ہے وہ میں نے اس کو ٹاکیز میں جاتے دیکھا، اللہ تمہیں کل قیامت پہ کھول دے گا، تمہارے سارے عیب کھول دے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب کی، اگر دنیا میں پردہ پوشی کی، عیب کو چھپا دیا، اللہ قیامت میں اس کے سارے عیب چھپا دے گا۔ لیکن اگر یہاں کھول دیے، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، پتہ ہے میں نے اس کو وہاں دیکھا،
پتہ ہے میں نے اس کو یہ کرتے دیکھا. ہاں تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ نے اسے برائی کرتے دیکھا اور دوسروں کو بیان بھی کر دی. آپ نے کسی کا عیب کھولا, قیامت پہ تمہارے عیب کھل جائیں گے, قیامت پہ سب کے سامنے سارا حساب. تو بس ہمیں کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپائیں. یہ تو ایسی ہی بات آ گئی, ایسے ہی آ گئی, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بنو اسرائیل نے بھی مطالبہ کیا, انہیں بجلی آئی جلا کر مار دیا گیا. حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا, لن ترانی کا جواب آیا, اے موسیٰ ہرگز دیکھ نہیں سکتے, لیکن پہاڑ پر ایک تجلی نازل کر کے اے موسیٰ نگاہ اٹھانا مت, نیچے دیکھنا, نیچے, اور پہاڑ پر تجلی نازل ہوئی تو دیکھا بے ہوش ہو گئے. قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے, ہے نا, فخر موسیٰ, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اب یہاں محبوب کو مطالبہ نہیں کرنا پڑا, اے اللہ مجھے دیدار کرا. اور اس امت نے بھی کبھی مطالبہ نہیں کیا. صحابہ نے کبھی اپنے محبوب سے نہیں کہا یا رسول اللہ جب تک ہم اپنے رب کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر, نہیں کہا. جانتے کیوں؟ حالانکہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو سامنے بت رکھ کر اس کی پوجا کرتے تھے, سامنے بت ہوتا اسے دیکھ کر اس کی پوجا کرتے, اسے سجدہ کرتے. تو دماغ ذہن تو یہ بنا ہوا تھا کہ سامنے کچھ ہونا چاہیے, اسی کے سامنے تو سجدہ کیا جائے گا, کوئی سامنے ہو اسی کے سامنے تو جھکا جائے گا, اسی کی تو عبادت ہوگی, وہ تصور میں ہوگا, اس پر نگاہیں جمی ہوگی, تب عبادت میں زیادہ مزہ آئے گا, تب زیادہ خشوع و خضوع ہوگا کہ ہم سارا تصور اس کے سامنے لگا دیں اور سارا دھیان اس پر لگا دیں کہ یہ میرا معبود ہے, یہ میرا خدا ہے, اس سے مانگنا ہے, یہ ذہن والے. لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس خدا کی دعوت دیتا ہوں کہ جسے تم دیکھ نہیں سکتے, بن دیکھے اس ایک خدا کو مان لو, تو وہ اہل عرب بھی مان گئے ہیں. انہوں نے بغیر دیکھے اللہ کو مانا, ایمان لائے, کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ محبوب ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں بس یہ حضرت موسیٰ کی بات سنی, بنو اسرائیل کی بات سنی, اللہ کے رسول کی معراج کی بات سنی, تو پھر خیال آیا اتنے سارے دیدار ہو رہے. حضرت موسیٰ نے ایک تجلی دیکھی, اپنے یعنی حضور نے تو اللہ کا دیدار کر لیا, تو یا رسول اللہ کیا ہمیں دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے قیامت میں ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیا اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ بتاؤ 14ویں کا چاند ہو, 14ویں کا چاند ہو, اسے دیکھنے میں, اور کوئی بادل وغیرہ کچھ نہ ہو, اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ بالکل کوئی تکلیف نہیں. سرکار فرماتے بس رب کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا, تم رب کے جلووں کو دیکھو گے, تمہاری آنکھوں میں بھی کوئی تکلیف نہیں, تمہاری آنکھیں بھی نہیں جھپکے گی, تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی. اللہ کا دیدار ایسے ہی ہوگا جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. یہاں دنیا میں ابھی فی الحال یہ حال ہے کہ سورج سے بھی بڑھ کر اس کی تجلیات اتنی سخت ہیں کہ حضرت موسیٰ ٹھہر نہ سکے, لیکن وہاں سارے مومنین, اکثر سارے مومنین کے لیے اللہ اپنا دیدار اتنا آسان کر دے گا جیسے کہ 14ویں کا چاند دیکھنا ہو, اور اس کے لیے کوئی ایک جہت نہیں ہوگی. اللہ جہت سے پاک, مکان سے پاک, جگہ سے پاک, وہ ادھر دکھے گا ادھر دکھے گا نہیں. چاند تو ایک ہی طرف دکھتا ہے, چاہے یہاں دکھے ہو, یہاں دکھے, یہاں دکھے, کہیں ایک جگہ دکھتا ہے. لیکن اللہ کا دیدار یہ نہیں کہ اسے ایک سمت میں دیکھنا ہوگا, بندہ جہاں نظر اٹھائے گا رب ہی رب نظر آئے گا, رب ہی رب نظر آئے گا. یہ اللہ کا دیدار اللہ سارے مومنین کو ایک لمحے کے لیے عطا فرمائے گا. پھر کچھ مخصوص بندے ہوں گے جنہیں ہزاروں سال کے لیے عطا فرما دے گا, کچھ ہوں گے وہ خاص کہ جنہیں ہمیشہ کے لیے دے گا. وہ جب تک قیامت چلتی رہے گی وہ اللہ کے محبوب اولیاء وہ رب کا دیدار کرتے رہ جائیں گے, وہ دیدار کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ جب فرشتے کہیں گے چلو چلو ہو گیا وقت, چلو میدان یعنی قیامت ختم, اب جنت میں جانے کا وقت آیا, چلو, تو کہیں گے یار ابھی تو شروع کیا دیدار کرنا, تھوڑا جی بھر کے دیدار تو کرنے دو, ابھی تو ہم نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں, ابھی تو قیامت شروع ہوئی تھی, 1 منٹ میں ختم ہو گئی. فرشتے کہیں گے ہزاروں سال گزر چکے, ہزاروں سال گزر چکے, چلو اب جنت میں, یہاں نہیں اب جنت میں جا کر دیدار کرنا. اور پھر یہ جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی کیٹیگری ہے, بہت سے ہیں جو ہمیشہ کریں گے, کچھ ہیں ہفتے میں جمعہ کے دن انہیں دیدار ملے گا, کچھ ہیں سال میں 1 دن ملے گا, کچھ ہیں جو صرف تڑپتے رہ جائیں گے کبھی نہ ملے گا.
جنت میں کبھی دیدار نہ ہوگا رب کا، وہ تڑپتے رہ جائیں گے۔ یہ ساری کیٹیگری کیسی ہیں؟ اپنے اعمال کے حساب سے ہیں۔ جیسے اعمال ہوں گے اللہ اس کیٹیگری میں ہم کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی طرف مائل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کچھ اعلانات ہیں تو سماعت فرما لیں۔ سندی پریوار کے مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے 50,000 روپیہ قرض حسنہ دیا گیا ہے ممو بھائی سندی کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے اور ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور بھی لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میں کئی جمعہ سے کہہ رہا ہوں، ہے آپ کے پاس کچھ نکالیے، کچھ نکالیے، کہیے کہ بھائی میری طرف سے 50,000 میری طرف سے لا دے، تھوڑا سا لائیں، پھر انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں، گارنٹی میری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مسجد کے لیں ماشاء اللہ۔ عبد القادر، ہاں ہمارے عبد القادر بھائی 200 روپیہ دیا مسجد کے لیے، انہوں نے بھی 500 روپیہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا دینا قبول فرمائے، ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور تمام آفات بلیات مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اور ایک جو ہے اکبر حنیف سید دیوچند چار، انہوں نے 500 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے۔ اور مرحوم عبد القادر سلیم شیخ کوڑی نار کے ایصال ثواب کے لیے 1,000 روپیہ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے۔ تمام کے تمام اہل ایمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت میں اعلیٰ سعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ جو گلہ گھومتا ہے تو اس میں بھی آپ لوگ ہفتے میں جمعہ کے دن آتے ہیں اور گلہ گھومتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے، آپ ایسا ذہن بنا لیں کہ گلہ ہمارے سامنے سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ گھر سے نکلیں تو 10-20 روپیہ تو کم سے کم رکھ ہی لیں، 50 روپیہ رکھ کر آئیں، 10-20 روپیہ ومل کھانے کے لیے یا رکشہ کرائے کے لیے، باقی 10-20 روپیہ بچے گا وہ تھوڑا سا اندر ڈال دیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں آتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ بالکل ایسا تو ہے نہیں کہ وہ کوڑا کاغذ آ جاتا ہوں، میں آتا ہوں کوڑا کاغذ اس لیے کہ نہاتا ہوں جلدی سے جبہ پہن کے بھاگ آتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ تو تیاری کے ساتھ آتے ہوں گے تو پھر آپ کے سامنے سے گلہ جو ہے نا وہ خالی نہیں جانا چاہیے، کچھ تو ڈال ہی دیں۔ اگر مثال کے طور پر یہ پتہ نہیں کتنی پبلک ہوتی ہوگی ہماری مسجد میں، لیکن 400-500 اگر ہوتے ہوں، 300-400، حالانکہ 300 کے قریب میرے خیال سے بڑی رات میں تھے، 200-250 ہوں گے، 200-250 بڑی رات میں تھے جو صرف یہاں جماعت خانے میں تھے، ابھی تو یعنی فل اوپر نیچے دونوں طرف ہے۔ تو اگر بائی چانس گن لو 400 آدمی نے اگر 20-20 روپیہ ڈالا تو 8,000 ہونا چاہیے، 8,000 ہونا چاہیے۔ حالانکہ سب 10-20 نہیں ڈالتے، کچھ ہیں 550 بھی ڈالتے ہیں، 100 بھی ڈالتے ہیں، ہے نا، 500 کی بھی نوٹیں نکل آتی ہیں، تو کوئی 200 ڈال دیتا ہے، تو وہ تو ایوریج وہ الگ نکال دے، لیکن کم سے کم اگر ہر آدمی 10-20 روپیہ ڈالے گا تو 5-6 ہزار کی ایوریج تو کم سے کم ہر جمعہ آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور اعلان، پیر کے دن، اور میں اکثر اعلان کرتا رہتا ہوں، آپ تھوڑا توجہ دیں اپنی عورتوں پر، تھوڑا عورتوں کو بھی دین کی طرف لائیں، آپ کی عورتیں دین کی طرف آئے گی تو آپ کی نسلیں بھی دین کی طرف آئے گی، ورنہ وہ وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ تو پیر کے دن جو ہے دوپہر 3 بجے عورتوں کا پروگرام رکھا جاتا ہے، اور اس میں آپ تمام عورتوں کو بھیجیں۔ رمضان کے جو ہے رمضان میں بھی ہوگا تو عقائد کے بارے میں اور دیگر بیانات ہوں گے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجیں، ہے نا، ماں بہن بیوی بیٹیاں سب کو بھیجیں تاکہ وہ سب کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں، اور جو بھی وہ سیکھیں گے انشاءاللہ ان کو بھی کام آئے گا، آپ کو بھی کام آئے گا، اور وہ ایسے کام آئے گا کہ آپ سن کر اگر بھول جاتے ہو تو وہ جلدی نہیں بھولتی، وہ تو پھر ٹون مار مار کر یاد دلائے گی، ہاں تم کو نہیں پتا، ایسا نہیں پتا، آپ کو اگر پتا ہے تو پھر کرو، ہاں وہ ٹون مار کر یاد دلائے گی۔ تو آپ لوگ جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بھیجیں اس میں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ تمام حضرات کو جنہوں نے حصہ لیا۔